क़यामत, जन्नत और जहन्नुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले उन्होंने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को बहुत सारी बातों का पहले से ही बता दिया था कि उनके जाने के बाद दुनिया में क्या क्या होने वाला है और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा और दुनिया में कौन कौन से फितने आएंगे। एक दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बाकी साहबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबी में बैठे हुए थे कि अचानक एक बहुत ही रोबदार और हैंडसम आदमी मस्जिद में दाखिल होता है, जिन्हें सब देख रहे हैं। उसके कपड़े एक्सट्रीमली वाइट और बाल बिल्कुल ब्लैक थे। उसे उस दिन से पहले किसी ने मदीना में नहीं देखा था कि वो कहाँ से आया और वो कौन है, उसके बारे में कोई नहीं जानता था। मतलब ये कि वो मदीना का रहने वाला नहीं था और उसके कपड़ों और बालों से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कहीं दूर से ट्रैवल करके मदीना आया हो। मदीना में बैठे सारे सहाबा इस शख्स को गौर से देख रहे थे कि वो आदमी सीधा मस्जिद नबी के अंदर आया और आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बिल्कुल सामने बैठ गया और कहा, ए मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। इस आदमी के जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से पूछा कि क्या तुमने इस शख्स को पहचाना कि ये कौन है और कहाँ से आया है। ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे और तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इस्लाम के बारे में बताया कि अल्लाह के सिवा किसी को खुदा न मानना, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अदा करना। जिस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने बिल्कुल सच फरमाया। और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में पूछा, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को मानना, उसके फरिश्तों को मानना, उसकी किताबों को, उसके पैगंबरों को, आखिरत को और तकदीर को मानना हमारा ईमान है। जिस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, आपने बिल्कुल सच फरमाया। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहसान के बारे में पूछा और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपसे क़यामत यानी डे ऑफ जजमेंट के बारे में पूछा कि वो कब आएगी। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम्हें मालूम है सिर्फ उतना ही मुझे मालूम है, यानी क़यामत के दिन के बारे में अल्लाह ताला के सिवा किसी को इल्म नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर कहा, मुझे उस दिन के बारे में कुछ निशानियां बताएं। अब तक की इस गुफ्तगू में जितनी भी बातें हुई उन सब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके थे। ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से कुछ ही अर्सा पहले हुआ था, जब ऑलमोस्ट सारा कुरान नाज़िल हो चुका था। लेकिन उस दिन के बाद जो क़यामत की निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, वो इससे पहले किसी को भी मालूम नहीं थी। और इन निशानियों का ताल्लुक सहाबा से ज़्यादा हमसे है, क्योंकि जो निशानियां आपने बताई वो सहाबा ने अपनी ज़िंदगी में तो पूरी होते नहीं देखी, लेकिन वो निशानियां आज हम देख रहे हैं। यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम सहाबा को नहीं बल्कि आज के मुसलमानों को क़यामत की इम्पोर्टेंट निशानियां सिखाना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि जब एक लौंडी अपने मालिक को जन्म देगी, जिसे बहुत से स्कॉलर्स ये समझते हैं जब औलाद अपने वालिदैन को गुलाम समझेगी, और जब नंगे पैर गरीब शेफर्ड्स चरवाहे एक दूसरे से लंबी बिल्डिंग्स बनाने में कंपटीशन करेंगे। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, आपने बिल्कुल सच फरमाया, और उठकर वहां से चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा कि जाके उस शख्स को ढूंढो कि वो कहाँ गया है। लेकिन उस दिन के बाद वो शख्स किसी को भी नजर नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगे पैर गरीब चरवाहों का जिक्र किया, जिन्हें उस ज़माने में अरब बेडविन्स यानी बद्दू कहा जाता था, जो अरब के बाकी कबीलों से हमेशा दूर रहते थे और कभी भी एक जगह पर उनका ठिकाना नहीं था,
بلکہ اپنے جانوروں کے ساتھ ہمیشہ سفر میں رہا کرتے تھے، یعنی ایک نومیڈک لائف سٹائل گزارتے تھے۔ یہ اس لیے عجیب بات تھی کیونکہ بدو پورے عرب میں سب سے غریب قبیلوں میں سے ایک تھے، صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ اس حدیث کے 1000 سال بعد بھی یہ بیڈوین سب سے لوور کلاس سمجھے جاتے تھے۔ اس لیے صحابہ حیران تھے کہ یہ ہماری سوسائٹی کے سب سے غریب لوگ کیسے ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگ بنانے میں کمپیٹ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کا راستہ ہر طرف پھیلا اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی، صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ اس وقت تک انسانی تاریخ کی سب سے بڑی امپائر تھی، جو الیگزینڈر دا گریٹ اور رومن امپائر سے بھی بڑی تھی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بیڈوینز پوری دنیا میں پھیل گئی، لیکن ان کی سب سے بڑی پاپولیشن اب بھی عرب میں ہی تھی۔ وقت گزرنے لگا اور ان کا کلچر بالکل بھی نہیں بدلا۔ یہ بدو ویسے ہی زندگی گزارتے رہے جیسے پہلے گزارتے تھے۔ آخر 1000 سال بعد عثمانیہ خلافت کے آخری دور میں دنیا ایک نئے انڈسٹریل ایج میں داخل ہونے لگی، تو سلطان عبدالحمید نے مسلمانوں کو ماڈرن دنیا کی طرف لانے کے لیے بہت اسٹرانگ ریفارمز کیے تاکہ یہ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکے، اور امپائر میں کئی پروجیکٹ شروع کیے جن میں استنبول سے مدینہ تک ایک ٹرین بنائی گئی۔ لیکن اس ٹرین کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، اور وہ تھے یہ بدو، کیونکہ انہوں نے 1757 میں 200 حاجیوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے بعد عثمانیہ سلطنت نے ان کا کلچر بدلنے کی بہت کوشش کی اور انہیں نومیڈک زندگی سے سیٹل زندگی میں لانے لگے، لیکن یہ بدو قبیلے ان ریفارم سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ آخر سعودی عرب کے پہلے بادشاہ ابن سعود نے ان بدوؤں کو یونائٹ کر کے آٹومن امپائر کے خلاف ایک فوج بنائی اور برٹش کی مدد سے اس پورے علاقے کو فتح کر لیا گیا، جسے ہم آج سعودی عرب کہتے ہیں۔ اور کچھ سال بعد ان علاقوں سے آئل دریافت ہو گیا، اور یہی بیڈوینز جن کی پہلے کوئی اوقات نہیں تھی دنیا کے سب سے رچ لوگوں میں شامل ہو گئے، اور ان میں سے کئی ملینئرز اور بلینئرز بن گئے۔ لیکن جب انہیں یہ پتا چلا کہ یہ آئل تو ہمیشہ رہے گا نہیں بلکہ ایک دن اسے ختم ہو جانا ہے، تو سب سے پہلے دبئی کے بادشاہ شیخ محمد بن راشد، جو کہ خود ایک بدو قبیلے سے ہیں، انہوں نے دبئی کو آئل سے نکال کر ٹورزم اور بزنس کی طرف لے آئے، اور کچھ ہی سالوں میں دبئی دنیا کی بیسٹ سٹیز میں شامل ہو گیا۔ اور پھر دنیا کی سب سے لمبی بلڈنگ برج الخلیفہ دبئی میں بنائی گئی۔ یہ اب تک کی انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے لمبی بلڈنگز ہے۔ اس سے پہلے 4500 سال پہلے ایجپٹ میں فرعون کے بنائے ہوئے پیرامڈز تھے، جن میں اسپیشلی پیرامڈ آف گیزا دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہوا کرتی تھی، اور یہ ٹائٹل 3800 سال تک اسی پیرامڈ کے پاس رہا۔ پھر یورپ کے پاس ایک چرچ نے اس کا ریکارڈ توڑا، پھر پیرس کے ایفل ٹاور اور 9/11 میں تباہ ہونے والا ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی دنیا کے سب سے بڑی بلڈنگز بنا۔ آگے اس پر بعد میں بات ہوگی، تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دبئی کی اس عظیم کامیابی کو دیکھ کر سعودیہ نے اسے کاپی کرنا چاہا، اور مکہ میں کعبہ کے سامنے دنیا کی 4th سب سے بڑی بلڈنگ بنائی، اور پھر دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنانے کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی، کنگڈم ٹاور یا جدہ ٹاور، جو برج الخلیفہ سے بھی بڑی ہوگی۔ اور اس طرح سعودیہ UAE سے آگے نکل جائے گا۔ اس پورے پروجیکٹ کو پرنس الولید بن طلال ہیڈ کر رہے ہیں، جو دنیا کے سب سے امیر اربوں میں سے ہیں، اور ان کا بھی تعلق ایک بدو قبیلے سے ہے۔ پھر دبئی نے بھی ایک نئی اور سب سے بڑی بلڈنگ بنائی، اور سب سے بڑی بلڈنگ کا اعلان کر دیا، جو برج خلیفہ اور جدہ ٹاور دونوں سے بڑی ہوگی۔ اور آج کل ہر کچھ عرصے بعد عرب میں ایسی لمبی بلڈنگز کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے، اتنا کہ عرب کنٹریز ایک دوسرے کو اپنے اگلے پروجیکٹس کی ہائٹ تک نہیں بتاتے، تاکہ دوسری کنٹری اسے کاپی کر کے اپنا بلڈنگ پلان نہ بنا لے۔ اور اس طرح لمبی بلڈنگ بنانے کا ایک سخت کمپٹیشن چل رہا ہے، اور تقریباً ہر پروجیکٹ کے پیچھے ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی بدو قبیلے سے ہیں۔
اور آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی جبریل علیہ السلام اور صحابہ کو بتا دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، کہ ایک دن یہ بدو جو آج ننگے پیر ہیں، غریب شیپرڈز ہیں، ایک دن ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ اور یہ قیامت کی اتنی امپورٹنٹ نشانی ہے کہ جبریل علیہ السلام خود مسلمانوں کو یہ سکھانے آئے تھے، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ نشانی ہم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔